زندگی کا سوال دراصل نا حیاتیات کا سوال ہے۔ میں ادبیات کا آدمی ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ اصل میں زندگی آپ کی اضافہ پذیری اور اثر پذیری کے ساتھ منعکس ہوتی ہے۔ صحیح چیزیں جب تبدیل ہوتی ہیں، تاثرات چھوڑتی ہیں، رد عمل ظاہر کرتی ہیں، انسان موجودہ جو قابل اضافہ ہوتی ہے، یعنی اضافہ پذیر ہوتی ہیں، تو ہم ان پر زندگی کا اطلاق کرتے ہیں۔ اب زندگی کے بارے میں زاویہ ہائے نظر اتنے متعدد اور اتنے متفرق ہیں کہ ان سب کا احصاء یا احاطہ کسی رسمی یا غیر رسمی گفتگو میں ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم زندگی کے بارے میں ایک جو ہمارا کوئی تاثر ہوتا ہے، اور وہ تاثر بھی کوئی بہت قطعی اور بہت حتمی نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ آپ کے میلان، آپ کی ترجیحات کا عکاس ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی کو صرف فیل کرنے کی حد تک پسند کیا ہے، مجھے اچھی لگی ہے۔ زندہ ہونے کا خود سے احساس اور موجود ہونے کا خود سے احساس، اثر پذیر ہونے اور اثر انداز ہونے کا جو تجربہ ہے، میرے نزدیک اب وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، قطع تعلق یعنی قطع نظر اس سے میرے لیے وہ دلچسپی کا مضمون رہا ہے، دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ اس نے مجھے تحریک دی ہے زندگی میں حرکت کی، زندگی میں گردش کی، اور زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھنے، سمجھنے، محسوس کرنے، اس کا مجھے اس نے ایک عزم دیا ہے۔ اگرچہ میں نے کوئی بہت کامیاب اور بہت کچھ خوشحال اور اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداسی، مایوسی اور یہ جو محرومی کس طرح کے تصورات تھے، وہ بھی میری زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ ہاں، میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے میں شاید آپ کو بہت سنجیدہ اور کچھ اداس آدمی لگوں، لیکن میری اداسی کا گواہ کوئی نہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں کوئی ایسے مراحل تھے جو میرے مراتب کے موافق نہیں تھے۔ جس درجے پہ میں موجود تھا، اس درجے کے مناسب جو مواقع تھے وہ مجھے ملے ہیں، اور لیکن میں کو 50 سال کا تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ فطری رشد، نشو و نما کے فطری مواقع کو موجود پائیں تو اس میں حسرت اور افسردگی کو آپ خود سے کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتی۔ ہم دریافت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ اداسیوں کو، وہ محرومیوں کو، وہ پرفتوں کو، وہ اذیتوں کو کھوجتے ہیں اپنے لیے، وہ زیادہ اساس ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن واقعات مراحل ہیں، اور یہ مراحل آپ کو اگلے سے اگلے مرحلے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کسی واقعے، کسی حادثے یا کسی صورتحال میں رک جاتے ہیں۔ یہ رکود جو ہے، یہ سکوت، یہ جو ایک وقفہ ہے، وہ ان کا قید خانہ بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے ہی لوگوں کو زندگی میں ملول دیکھا ہے، اداس دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی ہمیں جتنی خوشیاں دیتی ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ فطری سی اداسیاں ہیں، کچھ رفیق ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ خواہشیں جو ہیں وہ ناتمام رہ جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، جب چیزیں اپنے اپنے چینلز میں چل رہی ہیں تو یہ چینلز ان کو فطری طور پہ کبھی دور لے جاتے ہیں اور کبھی
نزدیک لے آتے. یہ جو بہت لوگ نا اہتمام کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ زندگی کو کچھ مشینی انداز میں سوچتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ جو اتفاقات ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں اور بہت کچھ ہم سے لے جاتے ہیں. تو ہمیں اتفاقات کو ہی کامیابیوں اور کامرانیوں اور ناکامیوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم خوش رہ سکیں، تو پھر یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے یا پھر یہ دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ جو خارج میں اور سلاسل چل رہے ہیں ان پر بھی ہمارا اختیار ہے. ہاں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. تو ایک پہلو اور اگر میں چاہتا ہوں آپ اس کو، آپ نے ویسے بڑی روانی سے فطری انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑی بے ساختگی سے بیان کیا ہے، اور سننے میں یہ چیز اتنی آسان اور سادہ ہمیں لگ رہی ہے. شاید ہماری آج کی زندگی میں، آج کے اس دور میں اس کو اس طرح سے برتنا اتنا آسان نہیں ہر شخص کے لیے. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آدمی ناشاد ہمیں نظر آتا ہے، غیر مطمئن نظر آتا ہے اپنی زندگی سے، اس میں جو حاصلات کی طرف ہے اور وہ چیزوں کے یا مراتب کے یا مال کے مناسب کے حصول کی دوڑ، یہ بہت زیادہ خارجی دباؤ، یعنی بچپن سے پیدا ہوتے ہی ماں باپ سے یہ شروع ہو جاتا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پھر عملی زندگی میں شادی کے بچے. تو یہ ایک قید خانے کی سی زندگی ہے جس میں آپ کے اختیار میں شاید کچھ بھی نہیں ہے. ایون یہ سوچنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کیا نہ سوچیں، یا اگر آپ کسی چیز کو یہ سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا شعوری فیصلہ ہے، تو دراصل وہ بھی آپ کا آزادانہ فیصلہ نہیں ہوتا، مگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو آپ نے اتنی بنیاد میں جا کے اتنی آسانی سے، اتنے فطری انداز میں زندگی کو دیکھنے کا یہ اسلوب، طریقہ، یہ کیسے سیکھا؟ پیدائشی تھا، اکتسابی ہے، کسی مرحلے پہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے، یا کیا ہوا؟ بات ہے کہ میں نے کبھی وہ بننے کی کوشش نہیں کی جو میں نہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. ایک تو میری طبیعت میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ میں سازش کر سکوں، سمجھوتا کر سکوں، اور اپنی جو حدود ہیں، جو میرا تناسب ہے، میں اس سے باہر واقع ہو سکوں. یہ اداسی ہے کیا؟ اصل میں خواہش کا جو نامکمل رہ جانا ہے، یا وہ جو ہماری ناآسودہ ناتمام خواہشیں ہیں، وہی ہماری اداسی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ضرورتوں، صورتوں، مواقع وغیرہ کو حاصل کر سکنا ہے، مناسب مال، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت سے باہر واقع ہیں اور جن کے لیے شرائط نہ زندگی کی شرائط سے بالکل مختلف ہیں، ان کے لیے جو ہماری اداسی ہے وہ اصل میں ہماری خود احساسی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کوئی افلاطون قسم کی یا کمال قسم کی یا بڑی کوئی دھڑلے کی چیز ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. ہم اس سے کچھ یا بہت زیادہ کے سزاوار تھے یا حقدار تھے. اگر آپ اپنی صحیح سنجش کر سکیں، اگر آپ اپنا صحیح تجزیہ کر سکیں اور اپنی پوزیشن کو عادلانہ طریقے پر متعین کر سکیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو ایک انتشار نظر ہے وہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں. یہ جو آپ نے ابھی کہا عادلانہ طریقے سے تعین کر سکیں شخصیت کا، ہم اپنی ذات کے بارے میں بڑے رعوف واقع ہوئے ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے. اس کو کھولیں نا.
کیسے ہوتا ہے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم اپنے بارے میں ہمیشہ غلط اندازے لگاتے ہیں. دیکھیے دنیا جو ہے نا یہ مقابلے کی دنیا ہے، لیکن یہ مقابلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے نا آپ بہت لمبا دوڑنے کا اگر وہ زورہ رکھتے ہیں، جگرا رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ ضرور یہ ریس جیت جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ نا متفاوت صلاحیتوں کے لوگ بھی موجود ہیں. تو جو قدرتی نتائج ہیں ان کو قبول کرنے کا آپ میں ظرف ہونا چاہیے. بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ نا بعض بدقسمتیوں کو اور بعض جو برے اتفاقات ہوتے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرا لیتے ہیں اور اپنی جو صحیح پوزیشن ہے اس کو ٹھیک طور سے سمجھ نہیں سکتے. یہ اس طرح کے لوگوں کا، اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں جی، اس طرح کے بہت لوگ ہیں جو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ یا کہہ دوں کہ جنہوں نے ہمارا جو خارج کا منظر ہے اس کو کوئی بہت دلکش نہیں رہنے دیا ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں مجھے کبھی بھی کسی مزدور پہ افسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں نے جتنے بھی مزدوروں کو غور سے، چونکہ میرا پس منظر مزدوری کا ہے، میں خود سے ایک مزدور آدمی ہوں، میں نے جتنا مطمئن، جتنا خوش مزدور کو دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی ریڑھا کھینچنے والا منو وزن اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ زور بھی لگا رہا ہوتا ہے اور بڑے سرور میں نا کچھ آوازیں بنا ہٹو بچو کی اور وہ لگا رہا ہوتا ہے. تو میں اس وقت نا صحیح بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ میرا سب کچھ لے لے اور یہ جو اس کے اوپر نا اس جفاکشی میں تاری خوشی ہے یہ مجھ کو دے دے. تو دیکھیں خوشی کو آپ چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے تو خوش نہیں رہ سکتے. خوشی کو آپ صورتوں کے ساتھ بھی، منصبوں کے ساتھ بھی، ملکیتوں کے ساتھ بھی جوڑ کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. خوشی ایک سرشاری ہے اس رد عمل میں جو آپ کو کسی مظہر سے ملتی ہے، اور یہ مظہر ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی حسی ہو. یہ مظہر ایک کیفی چیز بھی ہو سکتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ کیفیت سے مقدار کی طرف چلی گئی. ہاں یہ اہم بات ہے. اب آپ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں اور کیفیتوں کے ساتھ نہیں دیکھتے، ان کے علائق کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی جو وسعتیں ہیں اثر انداز ہونے کی ان کے ساتھ دیکھتے ہیں. انسان کو بطور انسانی وجود کے آپ پوری طرح سے اختیار کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے. لیکن بات صرف یہ ہے سر کہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشی جو ہے وہ عمومی چیز ہے اور بہت ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ بہت ہی محدود طرز ہے. اسی لیے خوشیوں کا ہم کو قید نظر آتا ہے جبکہ خارج میں اس کی بہتات پڑی ہوئی ہے. کتنے سارے مناظر ہیں جو آپ کو آج کے دن میں اداس کر سکے تھے، لیکن آج کے دن میں مجھے اتنی خوشی ملی ہے کہ جب میں سڑک پہ کھڑا تھا تو میرے خاص طرح کی حلیے کی وجہ سے بہت لوگ مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں موجود ہوں اور اس طرح سے موجود ہوں کہ قابل توجہ بھی ہوں اگرچہ اپنے بے ڈنگے پن کی وجہ سے. تو سر توجہ حاصل کر سکنا انسان کا ایک مسئلہ رہا ہے. بہت اچھا ہو کہ یہ توجہ جو ہے آپ کی صلاحیت کی، آپ کی کیفیت کی، آپ کے انسانی خصائص کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پہ. صحیح درست کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی نا مزدور کی، جی جی، کہ اس پہ بوجھ لگا ہوا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، وہ پوری جسمانی قوت بروئے کار لا رہا ہے اور کچھ نعرے بھی بلند کر رہا ہے، کچھ آوازیں نکل رہی ہیں. اس منظر کو ذرا ایک اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. اس مزدور کو آپ غلام کہہ لیجیے، مزدور کہہ لیجیے اور کارپوریٹ سلیو کہہ لیجیے. پڑھا لکھا ہے، حلیے میں فرق ہوگا، بوجھ اس نے بھی اٹھا رکھا ہے، بوجھ کی نوعیت میں فرق ہوگا، آوازیں اس کی بھی نکل رہی ہیں، آوازوں میں فرق ہوگا. ہٹو بچوں وہ بھی کہہ رہا ہے، اس کے معنی میں فرق ہوگا.
ذرا اس منظر کو دیکھیے کیسے دیکھتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری فکر اور عقل ہے نا، اس کے بھی مدارج ہیں. ہمارے مختلف مدارج حیات میں ہمارے جو مدارج علم و عقل ہوتے ہیں اس چیزوں کو جانچنے کے اور جاننے کے، وہ مختلف ہوتے ہیں. یہ ہونے چاہیے، آئیڈیلی ہونے چاہیے. بدقسمتی سے یہ جو عید جس کو میں آدھا دیکھ کر کے تو ایک دوسرے عید میں داخل ہو گیا تھا، یہ بڑا پرابلم بنا ہے ہمارے لیے. میری نسل کے جو لوگ ہیں جو اب اپنے نصف صدی پوری کر چکے ہیں، انہوں نے بدلتے ہوئے منظر کو دیکھا. یہ منظر خارج میں جس طرح بدلا ہے اس طرح سے یہ داخل میں بھی بدلا ہے. ان لوگوں کو مثلا میں ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جس دور میں پیدا ہوا تھا وہ دور نا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں، اپنی رائے ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ کوالٹی بہت دیکھتے تھے. اس دور میں جو ادبیات تھی لوگوں کی، جو تہذیب تھی، وہ بہت معنی رکھتی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ پہلی بار میں 80 کے عشرے کی بات ہے، جب میں نے جنریشن گیپ یہ اصطلاح سننا شروع کی. اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ پرانی ہو، میں تو اپنے عید کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے اس کو پہلی بار سنا تو میں تصور کرنے لگ گیا تھا کہ اس وقت یہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ نا اس کو فیل کر رہے تھے. میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، لیکن ایک چیز میں نے سنی تھی. اب وہ جو اخلاق اور تہذیب کی مہد میں کی گود میں پرورش پاتا ہوا جوان ہو گیا تھا. اس میں مذہب بھی تھا، اس میں یہ جو آپ کی تاریخ اور تہذیب ہے اس کے ساتھ رومان بھی تھا، بہت زبردست رومان. اب میں جب اس دور سے نکلا ہوں میں اس کا عادی ہو گیا تھا. میرے لیے یہ سائنس اور صنعت کا غیر روایتی دور جو ہے اس سے میں مانوس تھا. اس سے میں مانوس نہیں ہو سکا. جو میرا ذاتی طور پہ پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ جو آداب ہیں، یہ جو سلیقے ہیں، میں آپ مدنیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں، یہ مدنیت میں ماڈرنٹی، یہ جو سلیقوں، ادبوں اور عادتوں کا نیا پن ہے، اس کے ساتھ معاشرت کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے. کیوں میں اپنے عید کے لوگوں کے مقابلے میں اصولاً زیادہ اداس اور زیادہ عذاب محسوس ہونا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرح سے ایک متعین کرنا چاہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، جو ادوار ہیں تبدیلی ان کا مزاج ہے اور مجھے ممکن حد تک ان میں بدلنا چاہیے. میں ان کو روک تو نہیں سکتا. ویسے ان لوگوں کے ساتھ بھی مجھے اتفاق نہیں ہے کہ جو تبدیلی کو روک لگانا چاہتے ہیں. یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ آپ کو سب سے زیادہ اداس اور مایوس نظر آئیں گے. تو فطری رستہ کیا ہے؟ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ جتنا بھی تیزی سے واقع ہو جائے اتنا ہی اچھا، کیونکہ بالآخر سر دیکھیں جو انسانی اشتہائیں ہوتی ہیں ان کی انتہائیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے مصلحین جو ہیں، میں ان کی کوششوں کو جانچنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ جو تبدیلی ہے اس کے سفر کو سست کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا.
کیونکہ سر لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اور میں نے دیکھا ہے طے کر رکھا ہے یا وہ مجبور ہے؟ سر یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایسی دنیا بنا دی ہے، وہ جا رہے ہیں، آپ نے ایسی دنیا بنا دی ہے کہ اگر آپ اس کی شرائط میں تبدیل نہیں ہوں گے تو آپ نظر انداز ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں، آپ نظر انداز ہو، لوگ آپ کو ویلیو ہی نہیں دیں گے. اور انسان کے اندر نا یہ جو عزت حاصل کرنے کا، گنجائش حاصل کرنے کا، ریلیونٹ رہنے کا، ہاں متعلق رہنے کا جو جذبہ ہے وہ بڑا فطری درست بات. دیکھیں کوئی آدمی نا روزی روٹی کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا، دراصل مقابلے کی اس فضا میں وہ اپنے لیے نا ایک گنجائش پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ گنجائش اسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ نا ان مادی معیاروں پر اپنے آپ کو لے آئیں گے جو آپ کے عہد میں مقرر کر رہے تھے. تو اب زندگی سر کسی متعین اصول کے تحت نہیں گزر سکتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا عہد نہ اس کو کچھ متعین قدروں میں قید کر رہا ہے. جو لوگ اس میں ٹھیک نہیں بیٹھ رہے ان کے لیے مسائل زیادہ ہو گئے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی سر پتہ پرابلم کیا ہے، سرمایہ نے جو ایک غیر روایتی اخلاقیات پیدا کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سرمایہ کوئی غیر روایتی چیز ہے. سر سرمایہ اتنا ہی تاریخی ہے لگ بھگ جتنا انسان تاریخی ہے. تو فرق کیا ہے سر؟ فرق ہے آج کے دور، فرق یہ ہے کہ کبھی سرمایہ کے مراکز کچھ متعین حدود میں واقع تھے، آج اس کی اس طرح سے تکثیر ہو گئی ہے کہ جا بجا اس کے مراکز وجود میں آ گئے، خصوصاً آپ کی سائنس اور صنعت کی ترقی کے بعد کے دور کے بعد، کہ جب نہ کمانے کے مواقع جو وہ غیر روایتی ہو. اب دیکھیں آپ کی جو جدید صنعتیں ہیں وہ روایتی صنعتوں کی ہی طرح کی اگر مثلاً وہ کارکردگی دے یعنی پیداواریں دیں تو ان میں سرعت بہت ہے، ان میں جدت بھی بہت ہے. تو اب دور جو ہے وہ پائیداری کو دیکھنے والا تو نہیں ہے. کسی زمانے میں چیزوں کو پائیداری کی بنیاد پہ اختیار کیا جاتا تھا، آج ان کو ندرت، نظافت اور جدت کے اعتبار سے اختیار کیا جاتا ہے. تو جو لوگ نا میری طرح کے مثلا جوتا خرید لیں اور چاہیں کہ باقی عمر کے لیے وہ کفایت کریں، ان کے لیے تو پرابلم ہے. لیکن جن لوگوں نے جوتا صرف اس لیے خریدنا ہے کہ یہ دیکھنے میں خوشگوار ہے اور پہننے میں بھی خوشگوار ہے، قطع نظر فیشن میں اور اچھا لگتا ہے، خوشگوار سے مراد دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، پہننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، وہ پائیدار ہے یا نہیں پائیدار ہے اس کو کوئی مطلب ہے. زندگی کے بارے میں بھی سر دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں نا جو ایک انتہائی حد پہ جا کر کے سوچتے ہیں کہ یہ جو مواد ہے، میٹیریل جو ہے، مادی اشیاء، مادی ملکیتیں، یہ سخت ناقابل بھروسہ ہے. سر بات یہ ہے کہ کسی ایسے معاشرے میں جس میں اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ویلیو نہ رکھتی ہوں، وہ بھی کوئی اتنی قابل قدر دارائی یا ملکیت نہیں مانی